وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حق و صداقت کی گواہی دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ پسند نہیں کرے گا کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے، مگر شہید اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ لوٹ جائے اور اسے بار بار راہ حق میں شہید کیا جائے. ناظرین کرام، آج ہم شہید اعظم، ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا آج یوم شہادت ہے، جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں اس کے راوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جبریل امین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جبریل، مجھے فاروق اعظم کی آسمان والی ذرا شان بیان کرو. تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں عمر فاروق کی شان بیان کرنا شروع کروں تو مجھے نوح علیہ السلام نے جو اپنی امت کے درمیان 950 برس بسر کیے تھے اتنا زمانہ بیت جائے گا، لیکن عمر فاروق کی آسمان والی شان ختم نہیں ہوگی. ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا خوب انہوں نے فرمایا تھا، اور آج مجھے وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اشعار. آپ نے فرمایا، وہ عمر، وہ حبیب شہ بحر و بر، وہ عمر خاصائے ہاشمی تاجور، وہ عمر کھل گئے جس پہ رحمت کے در، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ سکر جو ہے یہ جہنم کو کہتے ہیں. ناظرین کرام، با اصول حق پسند عادل و دادگر، فکر اس کی عمیق اس کی گہری نظر، جس کے احباب کا خلد ہے مستقر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اور وہ ولی خدا حق بیاں حق نگر، کفر ہے جس کی ہیبت سے زیر و زبر، جس کے دشمن سے فردوس پھیرے نظر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیکھ کے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد رسول ان کو کہا جاتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، اور پہلی دفعہ کعبہ مکرمہ میں جا کے مسلمانوں نے کھل کے نماز ادا کی اور کفر لرزہ بندام ہو گیا. قریش مکہ تھر تھر کانپنے لگے اور کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک سکے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کیا خوبصورت نوری جلوس تھا جس میں ایک طرف سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء جا رہے ہیں، دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں جی، بیچ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات کی ذات اللہ کے محبوب جا رہے ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر دیگر صحابہ ہیں. وہ کیا منظر ہوگا جو آسمان نے محفوظ کیا ہوگا. میں نے حال ہی میں پڑھا ہے اور سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ یہ جو آسمان ہے نا، اس کے اندر ساری چیزیں جو زمین سے اٹھ رہی ہیں وہ ساری اس کے اندر جمع ہو رہی ہیں، اور کسی وقت بھی لوگ اس کے بہت قریب سائنس پہنچ چکی ہے. یہ کسی وقت بھی ہوگا کہ یہ سارے مناظر جو ہیں یہ ریکارڈ کر لیے جائیں گے، اور وہ کیسے خوش بخت ہوں گے. کاش یہ ہماری زندگی میں وہ منظر آئے اور ہم وہ نورانی جو ہے وہ قافلہ دیکھ سکیں، وہ سارے مناظر ہمارے سامنے ہوں. لیکن روحانی طور پہ ہم وہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حق نکلتا تھا، فرشتوں کی زبان میں وہ بات کرتے تھے. 22 قرآن حکیم کی آیات مبارکہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید بھی کی، تصدیق بھی کی. خواہش ہوئی اللہ کے دربار میں کسی چیز کی، کسی حکم کی خواہش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل فرما دی. اس لیے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی عظمت اور ان کی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں شیاطین، جنات اور برے آدمی سب کے سب عمر سے دور بھاگ رہے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ عمر سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور عمر سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے. اور عرفہ کے دن زوال کے بعد جو حج کا دن سب سے مقبولیت کا دن ہے، اس دن اللہ کریم تمام حاجیوں پر عموماً نظر رحمت فرماتا ہے، لیکن حضرت عمر پر خصوصاً فخر فرماتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ جس شخصیت پر فخر کرے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جو وزیر تھے اور صاحب مزار اور ساتھ لیٹے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں، تو وہ تو اور جنت میں جن کا محل خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات دیکھ کر تشریف لائے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں، ہم نے الحمدللہ پہلے 2 دن بھی انہی کی شان اور فضائل کے حوالے سے کی۔ میں ایک بات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا مشہور قول الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، انسان کی عظمت یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیں۔ بے شمار اس پہ غیر مسلموں نے لکھا ہے، ان کی ساری کتابیں میری نظر میں ہیں، فلپ ہٹی ہو، واشنگٹن ارونگ ہو، جتنے لوگ ہیں میں سب پڑھے۔ لیکن ایک بات جو گاندھی نے کہی تھی، مہاتما گاندھی نے جو کہی تھی، وہ بہت دلچسپ ہے۔ آسٹیرٹی ڈرائیو انڈیا میں شروع ہوئی تھی، سادگی کی تقریر کرنے کے لیے آیا، نوجوانوں کا کنونشن تھا، وہاں پہ تقریر کرنے کے لیے آیا، تو اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں ان کو سادگی کا کس کا بتاؤں۔ تو اس نے جو بات کہی وہ نوجوان نسل کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دی نیم آف راما اینڈ کرشنا، پرہیپس دے ور ناٹ ہسٹوریکل پرسنالٹیز، میں راما اور کرشنا کا ذکر نہیں تمہارے سامنے کر سکتا، پتہ نہیں وہ تاریخی شخصیات تھیں بھی کہ نہیں، شاید افسانوی کردار ہیں، بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو مینشن دی نیم آف ابو بکر اینڈ عمر، میں مجبور ہوں بیٹو تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کا ذکر کروں۔ Though they were masters of vast empires, but they lived a life of pauper، وہ دنیا کی اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود ایک فقیرانہ زندگی انہوں نے گزاری، سادگی کی۔ میں ان کی سادگی کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ سادگی یہ ہے کہ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، وہ امیر المومنین جو ہیں ان کے جو لباس ہے اس پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، ایک تو چمڑے کا پیوند بھی لگا ہوا ہے، اور فرماتے کیا ہیں، ہماری مسلمانوں کی شان جو ہے وہ لباس زرق برق سے نہیں ہوتی، ہماری شان اسلام سے ہے، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے۔ وہ پھر عمر فاروق جو ہواؤں کے نام پیغام دیں تو ہوا ان کے لیے وائرس بن جائے۔ مجھے وہ بہت دلچسپ ناظرین کرام لگتا ہے واقعہ، سب نے سنا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے طرف دے، تو ان کا ایک بچپن کا دوست تھا، دونوں اکٹھے کھیلا کرتے تھے، اونٹ بھی چراتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ عمر اتنی دور ایران کا وہ ایک دور دراز علاقہ جو ہے، وہاں کی بات تم دیکھ کے آج بتا رہے ہو، تم تو وہ ہو جو میرے ساتھ جب اونٹ چراتے تھے تو اونٹ تمہارے قابو نہیں آتے تھے، تمہارے والد صاحب جو تھے وہ تم پہ سختی کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے بڑا دلچسپ جواب دیا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس وقت تم میرے دوست تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں رفیق ہوں۔ یہ نظر مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ عمر فاروق جو ہے وہ ہزاروں میل دور کو بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ عمر فاروق، مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، آپ یقین کریں ناظرین کرام، دل ہلا دیتا ہے۔ سینکڑوں میل دور ایک دیہاتی ہے، صبح کے وقت اٹھتا ہے اور چیخیں مار کے رونا شروع کر دیتا ہے، سارے گاؤں والے جمع، کہتے کیا ہوا؟ کہتا ہے لگتا ہے امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا پہلے ہم جاتے تھے جنگل میں، میری بھیڑ بکریاں آزاد پھرتی تھی، بھیڑیا ارد گرد پھرتے تھے، کوئی کسی بکری بھیڑ کو ٹچ نہیں کرتا تھا۔ آج صبح بھیڑیا میری بھیڑ کے بچے کو اٹھا کے لے گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ عمر فاروق اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ ناظرین کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے وہ فیروز نامی شخص نے، کیا نام تھا جی اس کا، ابو لولو فیروز جو تھا، اس نے آ کے مسجد کے اندر شہید کیا، تو پہلی تخریب کاری جو ہے مسجد کے اندر وہ ابو لولو فیروز نے کی تھی۔ اور جو شخص بھی مسجد کے اندر کوئی تخریب کاری کرے وہ سمجھے اس دور میں کسی دور میں بھی ہو، مسجد کا تقدس جو ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ ساری زندگی قائم رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ بڑی عظیم ہستی، ان کی شہادت ہوئی، اور اسلام کے مطابق شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ اور یہ جو لینن نے اس نے کہی تھی، فرانس کے نپولین نے، کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا کے کسی کونا ایسا نہ رہتا جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہوتی اور ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کے تذکار پاک کرنے کے لیے عبادت کے حوالے سے، اور ان کی خاص طور پہ جو قرآن حکیم کے آیات ان کی شان میں نازل ہوئی، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ ناظرین کیا میں شروع میں عرض کر دوں، یہ ہماری 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن انشاءاللہ ہوگی، اور میرے ساتھ آج میرے دائیں طرف پہلے تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، بیکن شریف جو ہے، بوکن شریف گجرات کے پاس ایک خانقاہ ہے، اس کے جو سجادہ نشین ان کے صاحبزادے ہیں اور پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں صاحبزادہ سید زین العابدین، سجادہ نشین آپ حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں ہمارے اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر امیر تنولی صاحب۔ میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، اور مجھے بڑی خوشی ہے ناظرین کرام، آج یہ بڑی مشکل سے میں نے قابو کیا ہے، یہ ہمارا شاہین ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ محمد احمد برکاتی، اور ان کی کمال کی ایک کتاب ہے وہ جو مار کے زندہ ہوئے، یہ پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ آگے جو آج ہمارے ملک کے صف اول کے بڑے پاپولر نعت خوان ہیں صغیر احمد نقشبندی، یہ منقبت پیش کریں گے سیدنا عمر فاروق کی شان میں، اور دوسرے جو نعت خوان ہیں وہ بھی بہت کمال کے نعت خوان ہیں،
ان کو میں سیکنڈ سیگمنٹ میں رکھوں گا. محمد فیصل نقشبندی وہ بھی منقبت جو ہے وہ کریں گے. تو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن میں آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اور دیکھیے ماشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آج یہ گوہر لٹائیں گے میرے سارے اسکالر. بڑا ہیوی پینل ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں ابتدا دائیں طرف سے کروں گا. ہماری ابتدا جو ہے وہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے ہوتی ہے. سب سے پہلے جناب سید حامد فاروق بخاری صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ بہت شاندار انداز سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا اور سارے پہلو جو ہیں وہ آپ نے بیان فرما دیے ہیں. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث کا جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ حدثنی جبریل بفضائل عمر فی السماء، یا آسمان میں عمر کے فضائل کیا میرے سامنے بیان کرو. تو جو جملہ انہوں نے بولا اور آپ نے اس کو واضح بھی کر دیا وہ یہ تھا، کہنے لگے اللہ کے رسول لو لبست ما لبس نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما، اگر میں 950 سال نوح کی طرح رہوں اور فضائل بیان کرتا رہوں ما نفدت فضائل عمر، تو عمر کے فضائل ختم ہی نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. تو دیکھیے 1400 سال تو گزر گئے، ہمیں بھی فضائل کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اور ہر آنے والے دن جناب عمر فاروق کی عزت میں، عظمت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور یہ فیضان ہے میرے رسول کی اس دعا کا، پتہ نہیں کس کیفیت میں میرے رسول نے یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین بابی جہل او بعمر بن الخطاب. اور پھر اللہ رب اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب، یہاں میں بڑی معذرت ہے، یہ بھی ہے روایت جو آپ نے بیان فرمائی. میں نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کو پڑھا، انہوں نے کہا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی. جی یہ بخاری کی روایت ہے، لیکن انہوں نے خاص طور پہ لکھا اور حوالہ جات انہوں نے کافی دیے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے جناب عمر فاروق کو پسند کر لیا. اب وہ رسول اللہ کی دعا کا فیضان ہے جو چلتا جا رہا ہے اور آج تک چلتا رہا ہے. اور اونٹ چرانے سے لے کر پھر 22 لاکھ مربع میل تک جو آپ نے سلطنت اور حکومت قائم کی ہے وہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تربیت مصطفیٰ، تربیت ہے. اور میرے آقا نے ایک دن ارشاد فرمایا بینما انا نائم، کہ میں نیند کی کیفیت میں تھا اور میں نے یہ خواب دیکھا، اذ اوتیت بقدح لبن، کہ مجھے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ دیا گیا ہے. وہ پیالہ مجھے پیش کیا گیا، فشربت منہ، میں نے اپنے مزاج کے مطابق اس میں سے پیا. ثم اعطیت فضل عمر بن الخطاب، پھر جو باقی بچا تھا وہ سارے کا سارا میں نے عمر بن خطاب کو عطا کر دیا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول تعبیر بھی بتائیے، اتنی شاندار آپ نے خواب دیکھے تو اس کی تعبیر کیا، آپ نے آخر کیا عمر کو عطا فرمایا؟ فما اولتہ یا رسول اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا العلم، میں نے اپنا علم عمر کو عطا فرمایا. اور اسی لیے عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے صدقے اللہ نے عمر کو اتنا علم عطا فرمایا ہے، لو ان علم عمر وضع فی کفۃ میزان، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں صرف جناب عمر کا علم رکھا جائے اور باقی سارے اہل الارض کا علم جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لرجح علمہ، اور عمر کا علم جو ہے وہ سب سے ترجیح پا جائے گا، آگے گزر جائے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے انی لاحسب 19 العلم، کہ 10 میں سے 9 حصے جو علم کے ہیں ذہب یوم ذہب عمر، جب عمر دنیا سے رخصت ہوئے تو یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی وہ سارے علم دنیا سے لے گئے. اچھا جی سید صاحب، قرآن حکیم کی آیات میں تصدیق بھی، تائید بھی، اور کچھ تو ایسی بھی ہیں غالباً آپ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ خیال آیا کہ اس طرح ہونا چاہیے، تو رب تعالیٰ علیم بذات صدور ہیں عمر فاروق کی، اسی طرح آیات نازل فرما دی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے جس کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز کی آیات آپ کی تائید میں اور آپ کی تصدیق میں نازل فرماتا ہے. چونکہ آپ نے انٹرو میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محدث ہیں، یعنی جس پر الہام کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے. اب اس کی بظاہری صورت جو دیکھی جائے وہ ہمیں موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے. 22 کے قریب وہ آیات بھی ہیں اور بہت ساری احادیث بھی ہیں. اچھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے کوئی بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی، اگرچہ وہ بھی من جانب اللہ تھی. ان مثالوں میں سے سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے عبادت کا حصہ ہے حج و عمرہ کے اندر، جس وقت حجۃ الوداع ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ شریف کے لیے تشریف لائے تھے فتح مکہ کے موقع پر یا عمرہ قضاء میں، تو اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پسند فرمائیں کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا جائے، یعنی بندہ کھڑا ہو تو مقام ابراہیم جو ہے یہ کعبہ معظمہ اور نمازی کے درمیان میں آئے، امام کے درمیان میں، تو رب العالمین جل وعلا نے پہلے بالکل ساتھ تھا، جی بالکل ابراہیم کعبۃ اللہ کے بالکل ساتھ تھا. جی آپ کے دور خلافت میں پھر اس کو تھوڑا سا فاصلہ کر کے پیچھے کیا گیا، لیکن جائے نماز اور مصلی بنانے کا آپ نے یہ عرض کیا تو رب العالمین جل وعلا نے آپ کی تائید میں یہ بات اتاری اور ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو تم اپنے لیے مصلی بنا لو. اب یہ صیغہ امر کے ساتھ آرڈر آ گیا. آپ اندازہ فرمائیں اس بات کا کہ جس وقت حج میں یا عمرہ میں بندہ جاتا ہے طواف کرنے کے بعد سعی سے پہلے عمرہ کے اندر دیکھا جائے تو 2 رکعت نماز نفل کا مقام ابراہیم پر ادا کرنا واجب ہے،
لیکن اس واجب کا ثواب جس طرح وہ نماز ادا کرنے والے کو دیا جائے گا اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوگا، کیونکہ اس بات کا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ ایسا کر لینا بہتر ہے، تو رب العالمین نے تائید فرما دی۔ قیامت تک جو لوگ وہاں سجدہ کریں گے ثواب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچتا رہے گا۔ جی، اور ایک بات کا تذکرہ میں خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بدر کے قیدیوں کا مسئلہ۔ جس وقت آقا دو عالم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے مشورہ کیا کہ جو کفار قیدی بنائے گئے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے، تو دو آراء سامنے آئے۔ ایک رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو معاف کر دیا جائے۔ دوسری رائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ یا رسول اللہ جو قیدیوں میں جس کا رشتہ دار ہے، جس مسلمان کا، اس کو اس کے حوالے کیا جائے اور ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ بہت بڑا امتحان ہے جو آپ نے بات بہت آسانی سے فرما دی ہے، لیکن ذرا اس کو شاجی اپنے اوپر طاری کریں۔ اس لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کون سے صحابی تھے وہ بہت غصہ کر گئے تھے، غالباً حضرت مقداد ہیں کون ہے، کہ جب کسی نے ان کے سامنے کہا کہ کسی تابعی نے کہ کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے، تو انہوں نے بڑا جلال دکھایا۔ انہوں نے کہا حضور کے دور میں پتہ ہے تمہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خلاف کھڑا ہوتا تھا، خونی رشتہ دار بھی اس کا بھی لحاظ نہیں ہوتا تھا، گردن اتار دیتے۔ تم یہ کر سکتے تھے اس دور میں، اور جن تکالیف سے مسلمان گزرے۔ تو یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق اپنے سکے ماموں کی گردن اتاریں، اللہ اکبر۔ اس کی مثال تو قرآن عزیز میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے جس وقت شرک کا ارتکاب کیا جن لوگوں نے، تو ان کا معافی نامہ کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمائی تھی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو قتل کرو۔ تو انہوں نے وہاں پر اس چیز کا یہ عرض کیا کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آندھی چلائی، اندھیرا ہوا، کوئی بندہ دوسرے کو نظر نہیں آتا تھا، اور انہوں نے آپس میں قتال کیا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ یہ ان کے ایمان کی تصدیق بھی ہے اور ایمان کا معیار بھی ہے۔ تو جس وقت یہ رائے دی گئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب جو اس رائے کے حامی تھے، فدیہ لے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، اس پر آپ نے حکم فرما دیا کہ ایسا کر لیا جائے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید عند اللہ پہلے ہو چکی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آیہ مبارکہ اتاری، ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض۔ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ ان کا خون بہا دیں زمین میں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں تائید تو سیدنا فاروق اعظم کی رائے کی ہو گئی، تصدیق بھی ہو گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، بے شک و شبہ۔ یہ اتنی بڑا یہ جو ارشاد مبارک ہے، اس کے اندر عظمت کے کوہ صفا آسمان تک کی کوئی بلندی ہے۔ شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور غازی صاحب جو حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا جو لقب ہے فاروق، یہ کوئی معمولی لقب ہے؟ یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو ہم جتنے واقعات آپ اس سے پہلے بھی بیان فرما رہے تھے اور ابھی ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، ایک بات جس میں حضرت عمر کے کردار میں اور آپ کے اخلاق میں معمولی سا بھی تذبذب نظر نہیں آتا، وہی یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کا ہے۔ کمال کی بات آپ نے کی، ایسے تلوار کی دھار ہے۔ ہاں جی، وہاں تو مطلب کوئی اگر رسول اللہ second thought۔ نہیں ہرگز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مقدم ہے، اسلام کا خاندان مقدم ہے، باقی قبائل کے اور انصاب کے وہ رشتے اور وہ ناطے متروک ہیں۔ جب سے کلمہ شہادت پڑھا ہے، لا یومنو، بالکل وہی جو ہے نا جی حضرت مولانا جامی نے جو فرمایا تھا، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ درین راہ فلاں ابن فلاں چیزی نہیں۔ پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط محبت، غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری، ہر لمحے کر کے دکھا کے لیے، ہر لمحے کے لیے۔ تو آپ کا جو فاروق ہونا ہے یہ قیامت تک اور اس کے بعد تک ہے۔ یہ جو فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ بھی ہم قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ جن کے دلوں میں کچھ شیطنت ہے یا جو شیطان یا ابلیسیت کے زیر اثر ہیں اور کچھ منفی معاملات ہیں، وہ قیامت تک عمر فاروق کے نام سے اور ان کے رستے سے گریزاں بھی رہیں گے۔ یہ بھی فاروق ہے۔ اچھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام میں بھی ایک جلال اور حیبت ہے۔ اور غازی صاحب دو باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بطور خاص، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اور آپ کی تربیت سے ایسی حاصل ہوئی ہیں حضرت عمر کو جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یکم محرم اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی تقویم کا پہلا دن ہے، ٹھیک، اور وہ یوم عمر ہوتا ہے۔ آپ ہی نے تقویم قائم کی اسلامی، تو اس کیلنڈر کے پہلے دن ہی کا نام ہی یوم عمر ہو گیا ہے۔ شہادت نے اس یکم محرم کو امر کر دیا ہے، نسبت عمر کے ساتھ اس کی تخصیص قائم ہو گئی ہے۔ کیونکہ اسلامی تقویم کا قیام، اگرچہ یہ مشورہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے دیا تھا کہ اس کو مبدأ تاریخ ہم اپنا بنائیں گے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ خیال حضرت عمر کو آیا۔ آپ کے سامنے ایک تحریر آئی سرکاری، اس پہ لکھا ہوا تھا یکم شعبان۔ آپ نے فرمایا کون سا شعبان؟ یہ شعبان، اس سے پہلے کا شعبان، کوئی کسی آنے والے برس کا شعبان۔ چنانچہ وہ کمیٹی قائم ہوئی اور حضرت امیر المومنین علی کی اس رائے پر یہ طے ہوا کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بڑا واقعہ تاریخ اسلام میں کوئی اور ایسا واقعہ نہیں، تو اس کو مبدأ تاریخ بنا دیا گیا۔ دوسرا معاملہ غازی صاحب بہت ہی عجیب تر ہے
مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انتخاب خدا ہیں حضرت عمر، واہ واہ واہ، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے لیے چنا، واہ واہ واہ، مطلب ایک اگر میں یہ الفاظ کہ فخر خدا ہیں، بے شک و شبہ، خصوصی جو نظر کوئی کرم شک و فرماتا شبہ ہے نہیں ہے۔ اگلی بات، ہم حضرت امیر المومنین عمر کو کس حوالے سے یاد کر رہے ہیں اور ان کے کن پہلوؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پوری دنیا کے بڑے فاتحین میں سے ہیں، ہم فاتح کو یاد کرنے نہیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے غیر معمولی وسیع و عریض رقبے کی سلطنت پر بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہونے کا ثبوت دیا، دنیا کی ایڈمنسٹریشن سے بعد ہی گئی، بالکل، ہم ایڈمنسٹریٹر کو خراج تحسین پیش کرنے نہیں بیٹھے۔ ان تمام فضائل سے بڑھ کر جو فضیلت ہے، جو فضیلت کسی کو نہیں ملتی ہے، وہ محبت رسول، قرب رسول اور صحبت رسول ہے، اس کے لیے عشق رسول ہے، اس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تمام دیگر نسبتیں جو کائنات کی بڑی نسبتوں میں شمار ہوتی ہیں، اس کے زیر وہ اس کے زیر سایہ آ گئی ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت اعلیٰ آپ نے بات کی کہ یعنی جو سب سے اچھا سب سے نمایاں غیرت دینی اور عشق رسول، غیرت دینی کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا ایک بہت خوبصورت محل ہے، اور مجھے پتا چلا کہ یہ عمر کا محل ہے، اور میں اس میں جانا چاہا، پھر مجھے خیال آیا کہ غیرت ہے عمر کی، میں اس طرح نہیں جا سکتا۔ کمال ہے حضور۔ اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ کے کرنیل پاک کا ہی صدقہ ہے، یہ آپ کا اپنا محل ہے، سب کچھ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی۔ آپ مجھے کائنات میں کوئی ایسا فیلڈ مارشل بتائیں جس نے مسجد نبوی سے باہر کسی بھی میدان جنگ میں شرکت نہ کی ہو اور اتنی فتوحات کی ہوں، ایک دن آپ کسی محاذ پہ نہیں گئے، دیکھو جی کیسی بات ڈاکٹر نے کہا، ایک دن محاذ پہ نہیں گئے، کوئی نظیر نہیں ملتی ہمیں واہ واہ۔ پوری تاریخ انسانیت۔ اچھا جی مجھے ذرا جانے دیں ڈاکٹر طاہر امیت الولی، یہ کتاب ہے محمد اینڈ ہز سکسیسرز، واشنگٹن ایرونگ کی کتاب، بہت 2-3 لائنیں آپ کے لیے، آپ کا شعبہ شروع ہو گیا ہے، بسم اللہ۔ وہ کہتا ہے دی ہول ہسٹری آف عمر شوز ہم ٹو ہیو بین اے مین آف گریٹ پاورز آف مائنڈ، انٹیگریٹی اینڈ جسٹس۔ He was more than anyone else the founder of Islamic empire, confirming and carrying out the inspiration of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and establishing wise regulations for the strict administration of the law throughout the rapidly extending bounds of the Muslim conquests. سبحان اللہ، آئے ہائے کمال کر دیا جی۔ ٹھیک جی بھائی صاحب، سیدنا عمر فاروق کی شان اور ان کی شخصیت اور ان کے جو امتیازات ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ سیدنا عمر فاروق کے موافقات ہیں کہ قرآن مجید نے مختلف آیات کے اندر کس طرح سے حضرت عمر فاروق کی تائید فرمائی ہے۔ بھائی صاحب، حضرت عمر فاروق کا وہ پہلو ہے ان کی شخصیت کا جس کو جب ہم غور اس پہ کرتے ہیں تو بعد میں آنے والی دنیا کے لیے، آپ کے بعد کے زمانے کے لیے یہ ختم نبوت کی تائید بن جاتا ہے۔ اچھا جی، وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ انسانی میں غازی صاحب قبلہ ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں کے اندر الہام کی صلاحیت ہوتی ہے، لوگوں کے اندر چیزوں کو ویژولائز کرنے کی، فورسی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن عمر جیسے ابھی حدیث بھی بیان ہوئی، آپ سے میں ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں بھی صاحب الہام تھے اور میرے امت کے صاحب الہام جو ہیں وہ عمر ہیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرما کے یہ بھی بتا دیا کہ سیدنا عمر فاروق کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میری امت میں سکہ صاحبان الہام کون ہوں گے، یہ بھی بتا دیا۔ اب سیدنا عمر فاروق کی یہ جو شخصیت ہے، یہاں جو آیات ہمیں نظر آتی ہیں ان کی تائید میں، اس کے پیچھے وہ کون سا فیچر ہے ان کی شخصیت کا جو انہیں اس مرتبے پہ لے آتا ہے؟ وہ جب آپ اس پہ اترتے ہیں تو وہ صرف فناف رسول ہونا ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں نے لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے دیکھا لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی سینے تک ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ جب عمر میرے سامنے آئے تو ان کی قمیض کا یہ حال تھا کہ وہ چل رہے ہیں اور ان کی قمیض ان کے ساتھ زمین پہ گھسٹ رہی ہے۔ اچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ عمر کا دین ہے۔ یعنی دین کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر، فنائیت کے اندر عمر نے عمر فاروق کو یہ مقام دیا کہ ان کا الہام قرآن مجید سے ہم آہنگ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بھائی صاحب قیامت تک اگر کوئی شخص الہام کا دعویٰ کرے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے دور ہے تو اس کا الہام سکا نہیں ہے۔ اب بھائی صاحب دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں سب کانٹیننٹ کا ذکر کروں گا، روحانی کیفیات الہام آپ کی مراد یہ ہے کوئی بھی دعویٰ کرے اس کی تائید سنت مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ اور قرآن کے یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ اس کی شخصیت حضور کی ذات میں فنا ہونی چاہیے الہام کے دعوے سے پہلے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، واہ 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 سبحان اللہ، یہ اصل نقطہ ہے۔ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما رہے ہیں، ایک حدیث سبزار صاحب نے کوٹ کی، فلاں پھر رسول کی منزل پہ پہلے پہنچے گا، اس کی شخصیت سراپا فنائیت ہونی چاہیے آپ کی ذات کے اندر۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا بقیہ دودھ عمر کو پلا دیا، وہ علم ہے، اور آپ نے سیدنا عمر کے دین کو کس طرح بیان فرما دیا۔ اچھا سب کانٹیننٹ میں غازی صاحب دیکھیں یہاں پہ جن ارباب روحانیت نے الہام کو اینالائز کیا، یہ بھی ایک عجیب نسبت ہے، اس پہ بات کی، روحانی واردات کو جانچنے کا معیار دیا، وہ مجدد الفسانی ہے، وہ فاروقی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ فیضان جو ہے یہاں تک آ رہا ہے۔ اچھا غازی صاحب جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں جو آیات آئیں، حیران کن بات ہے، اس کی آپ اس کو دو طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے کوئی تجویز دی، کچھ سوچا، اس کے مطابق آئی، ایسا بھی ہوا عمر فاروق نے ایک بات کی اور وہ آیت بن گئی۔ اچھا جو الفاظ تھے وہ آیت بن گئی، تبارک اللہ احسن الخالقین، جیسے قرآن شریف کی آیت آئی کہ اللہ رب العزت نے
इंसान को मट्टी से पैदा किया, इस वसफ़ वाली मट्टी से पैदा किया, और आगे जब चला तो उमर फारूक ने सुनते ही फरमाया फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो वही आयत का हिस्सा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया अब्दुल्लाह इब्न उबी का नमाज जनाजा पढ़ाने का, इसमें दोनों बातें मौजूद हैं। तो सैयदना उमर फारूक ने फरमाया या रसूल आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे जो इतना बड़ा मुनाफिक था, लेकिन आपने शफ़क़त फरमाई इतना बड़ा दुश्मन था। अच्छा, इस पे तो ये हुआ कि मना कर दिया गया। साथ उमर फारूक ने फरमाया या रसूल अगर आप इनकी मग़फ़िरत फरमाएं भी तो कुछ नहीं होता, तो वो आयत बन गई। तो ये वस्फ़ भी सैयदना उमर फारूक का कमाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ख्याल की तरतीब को कुरान से हमआहंग रखा। हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी ख्याल को पे कुरान उतरा, ये नहीं, उनके ख्याल की तरतीब कुरान से हमआहंग हुई, और उनके अल्फाज की तरतीब कुरान मजीद से हमआहंग हुई। क्या फनायत ज़ात रिसालत है आपके अंदर। वाह 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 वाह। तो ये जो शान है सैयदना उमर फारूक की, ये हमें एक ख़त्म नबुव्वत की तायीद और क़यामत तक अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को महफूज रखने का मेयार भी अता करती है, और नमूसे रिसालत का भी बता दिया कि अच्छा, इस पे आप आ जाएं। इसमें एक बड़ा लतीफ़ नुक्ता है कि जिस वक्त दो शख्स फैसला करवा के उमर फारूक के पास आए, तो एक ने वाक़या बयान किया, दूसरे ने कहा जी हम तो आपसे फैसला करवा के आ गए। तो उमर फारूक ने फरमाया मैं भी फैसला करता हूँ, तो यहाँ तशरीफ़ रखें। आप तलवार लेकर उस शख्स का सर कलम कर दिया। दूसरे ने देखा वो बाग के हज़ूर की बारगाह में आया और सारा वाक़या बयान किया। अब आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं नहीं तसव्वुर कर सकता कि उमर किसी साहिब ईमान को कत्ल करे। अल्लाह, वो कुरान की आयत नाज़िल हो गई, उस पे आयत उतरी गई। साहब आयत क्या उतरी? फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। उस वक्त तक ये लोग साहिबान ईमान नहीं हो सकते जब तक ये आपको बगैर जबर व इकरार कोई तंगी महसूस किए और सरापा तस्लीम सल्लम तस्लीमा बनते हुए आपके हुक्म आखिरी न मान ले। इसका मतलब क्या हुआ? आयत ने साबित कर दिया उमर फारूक ने उसको कत्ल किया जो साहिब ईमान नहीं था। यही आप ने फरमाया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि उमर उस शख्स को कत्ल करेगा जो साहिब ईमान हो। तो आयत ने बता दिया या रसूल वो साहिब ईमान है ही नहीं। गोया उमर का ख्याल वहां पहुंच रहा है जहां से तायीद मिल रही है। जी मुहद्दस इस उमर के जो ख्याल थे उनकी भी अल्लाह ने तायीद कर दी, जो अल्फाज थे उनकी भी तायीद वही इलाही से हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजी साहब, आज हमारी खुशबख्ती है कि हम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ जमा हैं, और 92 चैनल इस हवाले से हमेशा सबकत ले जाता है कि हर अहम मौका पर जो दिन किसी ख़ास हस्ती से मंसूब होता है उनका ज़िक्र खैर बड़े शरह बस्त और फ़ख्र के साथ किया जाता है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से जो आपने सवाल फरमाया और पहले गुफ्तगू भी चल रही है, तो मैं दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा मुहद्दिस के हवाले से। आपको पहली बात तो हमें ज़हन में ये रखनी चाहिए कि कुरान पाक जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले तख्लीक पा चुका। ठीक, वो लोहे महफूज पे है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला नीचे हैं तो इनकी हर राय दर हकीकत इल्हाम खुदाबंदी हुआ करती थी। वो इल्हाम ज़हन में होता और उसकी तायीद सरकार की ज़ुबान से आयात कुरानिया की सूरत में होती। ये आपका क्रेडिट है। इससे आगे बात लेके जाएं कि मुहद्दिस जिसको इल्हाम होता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हैं कि जो इनके साथ हकीकी मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको भी इल्हाम की कुछ ना कुछ इनायत फरमा देता है। अच्छा जी, ये आपने नई बात की है। हज़रत सैयदना ख्वाजा वैसे करनी रज़ियल्लाहु अन्हु आप मौजूद हैं, आपके सामने हज़रत हरिम बिन हय्यान आए, गुफ्तगू होने लगी तो गुफ्तगू करते करते हज़रत वैसे करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाने लगे रफ़ीक़ी व सदीक़ी व सफ़ीई उमरो वाह उमरा हो वाह उमरा हो वाह उमरा हो, मेरे रफ़ीक, मेरे दोस्त, मेरे संगी, मेरे साथी वो उमर हैं। और आगे जुमला बोला वाह उमरा हो। हरिम बिन हय्यान कहने लगे कि ये तो किसी की फौतीदगी के बोला जाता है, आपने अभी बोल दिया जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी जिंदा हैं और आप उनको मरहूमीन वाला जुमला बोल रहे हैं। तो जिस वक्त उन्होंने बात कही तो हज़रत वैसे करनी रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाने लगे कि भाई तुम्हें पता है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन मुझे रब की तरफ से ये इल्हाम हो चुका है कि वो शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये मुझे इल्हाम हो चुका है कि वो शहीद हो चुके हैं। और उनका ये पहले कहना सदीक़ी उमर हो रफ़ीक़ी उमर हो, इसका मतलब है कि उमर वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती है कि वो मुहद्दिस तो हैं ही, जो इनके साथ मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको भी इल्हाम का इनायत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से जो आगे गुफ्तगू चल रही थी कुरान पाक के मुवाफ़िक़ात के हवाले से, तो उसमें हम इस बात पर गौर करते हैं तो समझ आती है कि एक चीज़ जो इल्हाम के साथ साथ अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को इनायत फरमाई थी वो था कि तमाम सहाबा में से ज़्यादा मुनाफिकीन की शनाख्त आप फरमाया करते थे। अच्छा, मुनाफिकीन की शनाख्त का मलका भी इनको अता था। अच्छा, वो निगाह अल्लाह ने अता की थी। जी, इसी वजह से जो मुनाफिक अभी जिसका जिक्र हुआ कत्ल करने का, फला व रब्बिका ला युमिनूना, ये भी यही था। और जब अब्दुल्ला बिन उबई मरा है तो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसके नाम अब्दुल्ला को नहीं आपने कोट किया, आपने उसका इस्लाम और मस्जिदों में नमाजें पढ़ना कोट नहीं किया, डायरेक्ट कहा हुजूर ये मुनाफिक है, आप इसकी नमाज जनाजा के लिए जा रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि सहाबा इकराम में से जो मोहताज सहाबा थे वो डायरेक्टली
خطرہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری زبان سے نکلے کسی کو منافق کہنا اور ان اللہ وہ منافق نہ ہو تو ہم گناہگار ہو جائیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے متیقن ہوا کرتے تھے, ذہن کے اندر اتنا یقین ہوتا تھا, جو منافق ہوتا تھا اس کو منافق کہتے تھے اور وہ واقعی حقیقتاً منافق ہی ثابت ہوتا تھا. یہ آپ کا محدث ہونا ہے. تو پہلی بار جب جو قرآن پاک کی آیت ہے یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر عن الخمر والمیسر, تو یہ جو پہلا آیا ہے نا کہ اس کے اندر گناہ ہے یا اس کی طرف اس میں تمہارے لیے نفع نہیں ہے, نقصان زیادہ ہے, یہ بات در حقیقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے آ کر صحابہ کی موجودگی میں جب آپ سے عرض کیا گیا تو حضور کے جواب سے پہلے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ یار شراب کی کیا بات کرتے ہو, اس کے اندر تمہیں پتہ کتنا کتنا نقصان ہو جاتا ہے, کتنی اس کے اندر اذیت موجود ہے, تم اس کے منافع دیکھتے ہو جی طاقت آ جاتی ہے, یہ ہوتا ہے, پہلے تم اس کا دیکھو تو صحیح کہ نقصان کس قدر زیادہ ہے. یعنی یہ فطرت سلیمہ کی معراج پہلے سے حاصل تھی, فطرت میں ہی, اور یہ تمام کی بنیاد وہ محدث ہونا ہی ہے. اچھا, تو اسی طرح یہ جیسے ہی آپ نے جملے بولے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کا نزول فرمایا. کچھ لوگوں نے, چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو عام پی جاتی تھی, لیکن خاص اس سے بتدریج نفرت دلائی جا رہی تھی. دوران نماز پہلے سے نشہ کیا ہوا تھا تو کچھ اثرات رہ گئے, نماز پڑھی گئی اور اس کے اندر کچھ کمی بیشی کے الفاظ آیات قرآنیہ میں ہوئے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آ کے حضور سے عرض کیا, حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا وقت مقرر کر دیں کہ جس وقت میں ہماری عبادت کا ٹائم ہو, ہمارے اوپر کوئی نشہ نہ ہو, ہم پرسکون ہو کر اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوں. یہ نماز کی اتنی بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت دی اور اس میں یہ دیکھیں ان کے حالات کیا ہیں. اور پھر 2-3 اور چیزیں بھی آئی تو وہیں پر آئے تھے قرآنیہ نازل یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور واقعہ ہوا جس کے اندر کچھ لوگوں کی آپس میں شدید لڑائی بھی ہو گئی. تو اس وقت آپ نے عرض کیا ہاتھ باندھ کے, حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب پہ نا شراب ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں. تو جیسے یہ کہا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شراب کی حرمت کا ذکر کر دیا, فاجتنبوہ, ان چیزوں سے برائیوں سے بچو. آرڈر آ گیا, اللہ کی طرف سے امر آ گیا. جس طرح یہ بتدریج کہتے گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کو واضح کر کے کہہ دیا کہ عمر کی جو رائے تھی وہ در حقیقت الہام خداوندی. لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور حکم کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سماء الدنیا 80,000 من الملائکہ. اچھا ایک بات ہے, اشرا موشا میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ ہے ہی نہیں کہ قبل از اسلام بھی اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی. ہاں جی, وہ عبادت کی طرف اور جو فطرت سلیمہ ہے اس کی طرف یہ نہیں, جب اسلام کے دامن سے نہیں بھی وابستہ ہوئے شراب کی طرف نہیں ان کا کبھی نیک روحوں کو اللہ نے نیک اسلام کے لیے منتخب کر کے دیا. عبداللہ بن ابی والے تو بدنہاد اسلام استعمال کرتے تھے, لیکن اصل اسلام تو جو قدم مصطفیٰ سے حاصل ہوتا, مصطفیٰ برساں کے اشراق کے دی ہماؤز, یہ وہ چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم المرتبت غلام ہے. آقا نے فرمایا فی سماء الدنیا 80,000 من الملائکہ, اللہ نے آسمان دنیا پر, پہلے آسمان پر 80,000 فرشتے پیدا فرمائے ہوئے ہیں جو کیا کرتے ہیں, یستغفرون لمن احب ابا بکر و عمر, جو بھی بندہ دنیا میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہے وہ 80,000 فرشتہ ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہمارا تو کام چل رہا ہے پھر, اور جتنے سن رہے ہیں خوش ہو کے ان کا بھی کام بن رہا ہے. اور اس حدیث کا دوسرا جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا, اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا فی سماء ثانیہ, دوسرے آسمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 80,000 فرشتہ وہ پیدا کیا ہے, یبغضون لمن ابغض ابا بکر و عمر یلعنون لمن ابغض ابا بکر و عمر, جو بندہ ابو بکر اور عمر سے نفرت کرے گا, عداوت کرے گا, وہ آسمان, دوسرے آسمان کا 80,000 فرشتہ اس کے لیے لعنت برساتا ہے, جو بغض رکھے گا سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق, اور جس کے لیے فرشتے لعنت کریں یا بغض اس کے ساتھ رکھیں, نفرت کریں, اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ جی صغیر نقشبندی جی, اب گفتگو تو بڑی ایمان افروز اور علمی ہو گئی, تھوڑا سا ذوق سماعت بھی ہو جائے. جی اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے, اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے, اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے, انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے, انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے, اور ایسا مقام ایسی سعادت عمر کی ہے, دیکھو نبی کے ساتھ ہی تربت عمر کی ہے, دیکھو نبی کے ساتھ ہی تربت عمر کی ہے. رب سے کہا حضور نے اے رب ذوالجلال, کر دے عطا کہ دی کو ضرورت عمر کی ہے, کر دے
عطا کے دی کو ضرورت عمر کی ہے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے، انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے، اور ہوتا ہے جس کی رائے پہ قرآن کا نزول، ہوتا ہے جس کی رائے پہ قرآن کا نزول، دین محمدی میں یہ عزت عمر کی ہے، دین محمدی میں یہ عزت عمر کی ہے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے، انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے، اور دریا بھی اس کے حکم کے آگے ہے سرنگوں، دریا بھی اس کے حکم کے آگے ہے سرنگوں، یعنی کہ پانیوں پہ حکومت عمر کی ہے، یعنی کہ پانیوں پہ حکومت عمر کی ہے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے، اور مارا جو اس نے زور سے درہ زمین پر، مارا جو اس نے زور سے درہ زمین پر، فوراً رکا ہے زلزلہ ہیبت عمر کی ہے، فوراً رکا ہے زلزلہ ہیبت عمر کی ہے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے۔ قبلہ غازی صاحب کا یہی پیغام ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اے کاش ہم بھی ایسے ہی چاہیں حضور کو، اے کاش ہم بھی ایسے ہی چاہیں حضور کو، جیسے غنی حضور سے چاہت عمر کی ہے، جیسے غنی حضور سے چاہت عمر کی ہے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے، انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت میرے عمر کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت نے فرمایا فخر جس پر کریں شاہ جنوں بشر، جس کے سائے سے شیطان بھی جائے ڈر، عرش صدق و صفا عدل کا تاجور وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر۔ اور پھر فرماتے ہیں مسند عدل و انصاف پر جلوہ گر، جانشین ابو بکر و سرور عمر وہ عمر اہل جنت کا نور نظر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر۔ اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ ایک کہیں سے ایک صاحب لے کے آئے ایک ٹوکری کھجوروں کی،
اور تھال کھجوروں کا تھا، اور وہ آیا اور اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا. آپ نے ایک کھجور اپنے دستے اقدس میں لی اور سیدنا علی مرتضیٰ کے جو منہ مبارک میں ڈال دی. صبح ہو گئی. صبح کے وقت جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین تھے اور مجلس لگی، بیٹھے تھے سارے، تو سیدنا علی مرتضیٰ بھی چلے گئے اس محفل میں. اتنی دیر میں ایک کھجوروں کا تھال یا ٹوکرا جو تھا وہ آیا، اور جب وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور اٹھائی اور سیدنا علی مرتضیٰ کے منہ مبارک میں ڈال دی. تو سیدنا علی مرتضیٰ نے مسکرا کے فرمایا کہ بس ایک ہی کھجور؟ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آپ کے منہ میں ڈالی، میں حضور کی سنت سے کیسے ادھر ادھر ہو سکتا ہوں. یعنی وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ محدث، یہ اس کا ایک ثبوت ہے، یہ ان کی عظمت ہے. ناظرین کرام، اور وہ حدیث پاک میں بیان کر کے پھر اپنے اسکالر کی طرف جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر سے محبت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے نفرت کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے. جی ڈاکٹر صاحب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں، سب سے غالب پہلو آپ کا عشق رسول ہے. ٹھیک. اور عشق رسول کی کیفیت کیسی غالب آئی اور آپ کی روح میں کیسے سرایت کر گئی. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں الا نفسی. تو میرے آقا نے کہا نہیں، ابھی ایک منزل اور آگے رہتی ہے، ابھی آپ کو ایک اور جسٹ لگانی ہے. تو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک عمر کیا 1000 عمر بھی ہوتے تو آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتا. اقبال نے کا عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے. جی. اور وہ پھر کیفیت ایسے غالب آ گئی. اور آج کے ان حالات میں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی ذرا کیفیت سمجھیے. اور یقیناً انسان کی روح میں تازگی اتر جاتی ہے یہ واقعہ پڑھنے اور سننے سے، جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، آپ خود بیان کرتے ہیں. اور اس واقعے کو سوائے محبت کے کسی اور چیز سے تعبیر کرنا یہ حماقت ہوگی. کہ ذرا دیکھیے کیفیت کیا ہے کہ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ بچپن تھا، جناب امیر المومنین کا زمانہ ہے، خلیفۃ المسلمین کا زمانہ، اور جناب عمر فاروق ممبر پہ تشریف فرما ہے اور حضرت امام حسین بھی مسجد میں تشریف لے آئے. جی. اور پھر سبحان اللہ، وہ کہ ایک دفعہ کوئی آپس میں تھوڑی سی کوئی شکنجی ہو گئی، حضرت عبداللہ بن عمر اور یہ بچے تھے آپس میں شاید کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم ہمارے غلام. وہ آ کے جب محبت کا اظہار ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کا جو اظہار کیا، اتر کے آگے ممبر سے اتر کے ممبر سے آئے اور کہتے ہیں کہ وَهَلْ أَنْبَتَ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الشَّعْرَ إِلَّا أَنْتُمْ، کہ امام حسین کہ میرے سر پہ جو بال ہیں وہ بھی آپ کے نانا کے صدقے رب کائنات نے مجھے عطا فرمایا. یہ کیفیت تھی ان کی آپس میں محبت کی، یہ کیفیت تھی. وہ بھی دے دے کہ چٹ جو تھی کہ لکھوا کے لے آؤ، وہ بھی بیان کر دیا. جی عبداللہ بن عمر کے ساتھ وہ معاملہ ہوا تو آپ نے کہا بیٹا لکھوا کے لے آئیے. جناب امام حسین نے لکھ کے دیا تو پھر آپ نے وصیت کی کہ اس کو میرے کفن میں رکھنا ہے تاکہ جب مجھ سے سوال ہو، سوال خیر ان سے کیا ہونا تھا، لیکن اگر اسے سوال ہو تو میں عرض کروں کہ یہ تو میں جنت کے سردار سے سند لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. یہ رحماء بینہم کی مثال ہے. اور اچھا ایک اور ڈاکٹر صاحب آپ سارے سب سے سوال ہے سارے اسکالر سے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو تھا لوح محفوظ پہ قرآن تو پہلے لکھا جا چکا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کو پتا تھا، اللہ کے علم میں تھا یہ پہلے سے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہی ومثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، تورات و انجیل میں بھی تبھی آیا نا، لوح محفوظ پہ تھا. اللہ کو پتا ہے کہ یہ رحماء بینہم ہے، ہم ان کو جنگ کروا رہے ہیں اور آپس میں مخالفت کی باتیں، مخاصمت کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا قرآن ہم غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ سے یہ ہے بات جو میں کر رہا ہوں، صحیح بات ہے. قرآن تو بڑا واضح بیان کرتا ہے جی، اور اس کی مثالیں اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کی ہمیں نظر آتی ہیں. اور قرآن کو قیامت تک کا پتہ ہے، یقیناً اللہ کے علم سے ہیں ساری چیزیں. اور حضرت عمر فاروق کی جو آخری وصیت تھی وہ بھی محبت رسول میں ڈوبی ہوئی. آخری وصیت جب 26 ذی الحج کو آپ پہ وہ حملہ ہوا اور آپ نے آخری وصیت کی اور سارے اصحاب تشریف فرما تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ نے کہا میری آخری وصیت یہ ہے کہ ان ادفنا تحت قدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کے قدموں میں دفن کیا جائے. یا بنیا اذهب الى عائشہ ام المومنین، میرے بیٹے جاؤ عائشہ ام المومنین کے پاس اور جا کر اجازت طلب کرو. اور یہاں محبت کا، ادب کا، احترام کا جو درس اس جملے میں دیا اور کہا جانا ہے میری خواہش آرزو اور تمنا لے کے جانا ہے، لیکن جا کر یہ نہیں کہنا لا تقل امیر المومنین بلکل عمر یستاذنک، جا کر یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں، جا کر کہنا ہے کہ عمر یہ کہتا ہے، عمر آقا کا غلام خادم یہ اجازت طلب کر رہا ہے. اور آپ سے کیوں اجازت طلب کر رہا ہے؟ یا عائشہ انتے، آپ جو ہیں صاحبۃ البیت، آپ ہی تو اس گھر کی مالکن ہیں، آپ کی اجازت ہوگی ان اذنتے، اگر آپ اجازت دیں گی، این یدفن عمر
تحت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہی دفن کیا جائے گا۔ اب جناب عائشہ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نام میں اجازت بھی دیتی ہوں لیکن اپنی آرزو کا بھی اظہار کر دیا۔ کہتی ہیں کہ وقد کنت اعددت هذا القبر لی واليوم اتركه لعمر، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں جناب عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ اور آج لوگ مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، ذرا دیکھیے کہ میرے اور کسی اور کے مقدر کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کہاں پہنچے گا۔ جناب عمر فاروق تو 1400 سال سے اس جگہ موجود ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ تو جنت میں آج ہی موجود ہے۔ جناب ابو بکر صدیق شیخین کریمین تو آج بھی جنت میں ہیں، اور میرے آقا نے کہا کہ جب میں اٹھوں گا تو میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ اور یہ وہی فیضان ہے محبت رسول کا کہ آخری دم تک آپ انہیں بھولے نہیں ہیں اور ہر لمحہ ان چیزوں کو یاد رکھا ہے۔ شاہ صاحب جب بہت زخمی تھے اور علاج کیا گیا اور آپ نے سمجھا کہ نہیں اب علاج کارگر نہیں، طبیبوں نے بتا دیا، تو آپ نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ مجوسی ہے ابو لولو فیروز۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ شکر ہے کوئی کلمہ گو نہیں ہے جس نے مجھے شہید کیا ہے، الحمدللہ کوئی کلمہ گو نہیں۔ اب وہ حدیث پاک کے احد پہ کھڑے تھے تو وہ ذرا بیان کرے نا۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور بھی کئی کتب کے اندر موجود ہے۔ آقا دو عالم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایات میں حرا شریف کے الفاظ بھی آتے ہیں، غار جبل حرا کے، بعض میں احد شریف کے بھی الفاظ ہیں، مختلف واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد شریف پر موجود تھے، تو اچانک اس میں کپکپاہٹ پیدا ہوئی، زلزلہ آیا۔ تو فخر عالم زلزلہ نہیں آیا، وجد میں آیا۔ جی میں اس کو تعبیر ابھی کرنے لگا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم شریف سے ایڑ ماری اس پر اور فرمایا ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج تجھ پر ایک نبی موجود ہے، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق موجود ہیں اور 2 شہید تجھ پر کھڑے ہیں۔ اور فوراً وہ کپکپاہٹ رک گئی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ دراصل احد کا یہ جو زلزلہ یا کپکپاہٹ کے لفظ آئے حدیث میں، یہ وہ اپنے اعزاز پر ناز کر رہا تھا کہ آج فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم بما اپنے 3 خلفاء کے مجھ پر تشریف لائے ہیں اور مجھے حضور کے قدموں کو بوسہ دینے کا شرف ملا ہے۔ اور بعض روایات میں تو لفظ مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ، حضرت طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بھی ہیں۔ ایک بات کی طرف میں خاص طور پہ گزارش کر کے آپ سے وقت لے کر ضرور عرض کرنا چاہوں گا، صرف اس لیے کہ میں خود سادات میں سے ہوں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا نسب ملتا ہے اور نسب ہی ایسا ہے الحمدللہ، اس میں شک اور شبہ کوئی نہیں، مسلم نسب۔ لیکن میں مولا 24 کیرٹ کے میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں 24 کیرٹ کا سید، یہ بھی 24 کیرٹ والے جی مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبی نسبت ہونے کی وجہ سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جو مولا کائنات نے کہی ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 واقعات ہیں، رحماء بینہم کا جو مصداق ہے، خاص طور پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں شدہ علی الکفار ادھر ہے، تو یہ آج آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ ہوا یہ کہ دیکھا گیا آپ کو مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو آپ اکثر ایک چادر اوڑھ کے رکھتے ہیں، ابن ابی شیبہ کی روایت۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی اور چادر نہیں ہے کہ آپ اکثر اس کو اوڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا دراصل یہ چادر مجھے میرے صدیق، میرے رفیق، میرے خاص، میرے دوست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پہنائی تھی، جس نے پہنائی تھی وہ مجھے پیارا اتنا ہے کہ میں اس کو اپنے سے الگ نہیں کرتا۔ پہلی روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نجران کے یہودی جنہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال دیا تھا، جزیرہ عرب سے خارج کر دیا، وہ آئے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ کے پاس یہ سفارش لے کر کہ ہمیں دوبارہ یہاں رکھا جائے، اور انہوں نے یہ لفظ کہے کہ حضرت عمر نے ہمیں یہاں سے جلا وطن کیا تھا، نکالا تھا، قلم دان آپ کے پاس ہے اور آپ کی اپنی زبان ہی آپ کے لیے سفارش ہے، آپ ہمیں یہاں دوبارہ رہنے کی اجازت دیں۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم بخدا میں اس شخص کو کبھی بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتا جس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہاں سے نکال دیا تھا، میں عمر کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتا۔ اور تیسرا واقعہ، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر چہرہ نکال کر اعلان کیا، اے اصحاب رسول، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک ذمہ داری دی گئی تھی، بتاؤ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور تم مجھ سے راضی ہو؟ جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے یہ بات کہی، جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے ذمہ داری بھی پوری کر دی اور ہم آپ سے راضی بھی ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رکے اور آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک صدیق تم سے عمر اپنی رضا کا اعلان نہیں کرتا، پہلے عمر رضا کا اعلان کرے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک کر آپ فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر سے راضی ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت عمر راضی ہیں تو پھر میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اللہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ جی غازی صاحب، حضرت امیر المومنین، خود امیر المومنین کا لفظ حضرت عمر فاروق سے پہلی دفعہ ہے، اور یہ جو بیان فرمایا گیا کہ وحی الہی نے، الفاظ قرآن کریم نے حضرت عمر کی رائے کی تائید کی، الفاظ عمر ہی ہم پڑھتے ہیں تلاوت میں، تو قیامت تک جو بھی تلاوت کرے گا ان الفاظ کو اس کا بھی تو کوئی ثواب حضرت عمر کو جائے گا، یعنی وہ آیتیں ہیں، عمر کے الفاظ آیتیں ہیں ہمارے لیے، تو وہ ثواب بھی تو ادھر جائے گا۔ بھائی صاحب دوسری بات یہ ہے جس کا ذکر بے حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ میں تو حضرت عمر فاروق کو اسلام کا فاتح اول اور فاتح اعظم جانتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے، تمام صحابہ نے کہا ہے کہ ہم نے سمجھا کہ اب ہم فتح پا گئے،
عمر نے جب اعلان اسلام کیا ہے تو ہم نے فتح پا لی، اب ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے کعبے میں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد یعنی فتح خیبر بہت عظیم الشان کمال ہے جو اعزاز نصیب ہوا امیر المومنین علی کو. لیکن حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد آپ کے بہت سارے کیے ہوئے وعدے اور وحی الہی میں بہت سارے آئے ہوئے وعدے حضرت عمر کے توسط سے پورے ہوئے ہیں. الف لام میم غلبت الروم، مطلب سپر پاور کا اس کو سرنگوں کرنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ جو روم پر غلبہ اسلام ہوا وہ حضرت عمر فاروق کے عہد میں ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھے تھے. وہ کس نے پہنایا کسریٰ کو؟ ایک دوسری سپر پاور ایران اور روم اس وقت عظیم ترین عسکری قوتیں بھی تھیں اور سیاسی قوتیں بھی تھیں اور تہذیبی قوتیں بھی تھیں. ان دونوں کا مدینہ میں بیٹھ کے، یہ بھی حضور عجیب کمال ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں، آپ کوئی فیلڈ مارشل بتائیے، کوئی چیف آف آرمی سٹاف بتائیے جس نے ایک سپر پاور کو چیلنج کیا ہو اور آخری مرحلے پر آخری مر کے والے دن فیلڈ مارشل کو واپس بلا لیا ہو، خالد بن ولید کو. یہ وہ غیرت ایمانی ہے اور ایمان فاروقی ہے جو بہت ہی عظیم الشان کمال ہے، انہی کا کمال ہے. اقبال کا شعر یہاں پڑھنے کو بہت جی چاہ رہا ہے، وہ جو ابو عبیدہ بن جراح کی اور مکالمہ انہوں نے لکھا ہے شام کے محاذ پہ، اور یہ سیدنا عمر فاروق کا دور ہے. تو وہ یرموک میں تو وہ جب نوجوان جاتا ہے آگے تو وہ کہتا ہے کہ بس شہادت کا جام چھلک چکا ہے، تو کوئی پیغام حضور کی بارگاہ میں تو دیں. تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ جب تم جاؤ نا حضور کی بارگاہ میں تو کہنا کہ سبحان اللہ، سبحان وعدے کیے تھے حضور، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور، سبحان اللہ، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، اور پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. یہ سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی جو سعادت ہے صاحب، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے. پھر یہ جو وحی الہی کا حضرت عمر کی رائے اور ان کے احساس یا ان کے جذبے کی تائید کرنا اور اس کی تصدیق کرنا کمال ہے. ایک روز آپ دوپہر میں سوئے ہوئے تھے اور کسی انصاری نے اپنے بچے کو بھیجا گھر میں جیسے کہ معمول تھا. تو اتنی نازک طبیعت تھی کہ ظاہر آدمی بے تکلفی سویا ہوا ہوتا ہے، گرمی کا علاقہ ہے اور پسینہ اور یہ وہ، تو کہ جی یہ کوئی مناسب نہیں ہے. آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں اس سلسلے میں، یہ جو آرام کے اوقات ہیں اس میں لازم قرار ہو جانا چاہیے. اس کے بعد جب آپ بارگاہ رسالت میں آئے تو حکم آ گیا کہ جی جب وہ خلوت کے اوقات ہیں، آرام کے، اطمینان کے، دوپہر میں اور رات میں، تو اس وقت اہل خانہ بھی ایک دوسرے کے پاس باقاعدہ اجازت لے کر جائیں. یعنی آداب معاشرت میں بھی حضرت عمر کی خواہش اور آپ کی رائے ہمارے لیے قیامت تک ایک آئین اور اصول اور قانون بن گئی. ڈاکٹر تنولی، وہ آپ ایک آیت قرآن کریم کی پڑھتے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو زمین میں استحکام بخشتے ہیں جو لوگوں کے لیے، کیا ہے آیت مبارکہ جو نفع بخش ہوتا ہے؟ فیمکث فی الارض. آپ دیکھیں کہ وہ جو واقعہ ہے کہ ایک رات کو گشت کر رہے ہیں، عورت رو رہی ہے، ہنڈیا اوپر ہے، اور وہ میں یہ 2-3 واقعہ جو ہے نا، یہ مجھے تو میری عجیب حالت ہو جاتی ہے، میں پورے پڑھ نہیں سکتا، آپ کو یقین نہیں. جب میں پڑھ یہ اقبال کا شعر جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، جب کبھی میں نے پڑھا ہے مجھ پہ عجیب حالت تاری ہوتی ہے. ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور. آپ فرمایا تھا نا کہ بڑی ریل پیل ہو جائے گی، مجھے یاد ہے اس وقت لوگوں کے پاؤں پھسلیں گے. آج یہ ہمیں جو کچھ عطا ہوا ہے یہ سرکار مدینہ سے، یہ پاکستان حضور کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، نہلان پاک کا صدقہ ہے. حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں جو اس امت نے قربانیاں دی ہیں، یعنی 7 خادم تھا اور وہ کہہ رہا نہیں میں اٹھاؤں گا، آپ کہتے ہیں نہیں. اور میں تو حیران کہ وہ کہتا ہے پھونکنی جو ہوتی ہے آگ تیز کرنے والی، میں نے دیکھا وہ پھونکنی سے آگ کو تیز کر رہے تھے اور آپ کی ریش مبارک میں سے دھواں نکل رہا تھا. یار جس کی سلطنت میں سورج غروب نہ ہوتا ہو، وہ جا کے خود اس آگ کو جلائے، ہنڈیا رکھے، تیار کرے، سوچ سے باہر ہے. تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ رات کو گشت جو ہے حکمران کی طرف سے، یہ سب سے پہلے عمر فاروق نے شروع کی. اس سے پہلے اس کی مثال موجود نہیں ہے. اور جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جو آپ کا طریقہ تھا، جو آپ کا آئین تھا، جو آپ کی ایڈمنسٹریشن تھی، اسی میں ہماری بقا ہے. اس لیے علامہ نے کہا نا کہ ہے ترا داد فطرت ضمیر پاک از غمِ دی سینہ صد چاک داد، کہ ہے مسلمان جسے اللہ نے پاک ضمیر اور دین کا درد عطا کیا ہے. تازہ کن آئین صدیق و عمر، سبحان اللہ، صدیق اور عمر کے آئین کو تازہ کر، اس میں تمہاری بقا ہے. کیوں صبح بر لال آئی صحرا گزر، یہ جو پاکستان ہے اللہ کی نعمت ہے، اس میں صدیق اور عمر کے آئین کو نافذ کرنے اور اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہماری بقا ہے. حضرت عثمان ابن مظعون ایک صحابی فرماتے ہیں کہ عمر وہ شخصیت ہیں جب تک ہمارے درمیان موجود ہیں ہم پر فتنوں کے دروازے بند ہیں. جس دن یہ نہ رہے فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو وہ فتنوں کے دروازے کیوں بند تھے؟ وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے، آپ کی یہ جو آپ کا ایک روب تھا، دبدبا تھا، آپ کی شخصیت تھی دین کے اوپر. آج بھی یورپ میں عمر لا آپ تو جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، سارے اسکینڈینیوین کنٹریز کی جو ویلفیئر اسٹیٹ ہونا ہے وہ ڈیپینڈ عمر لا پہ کر رہا تھا. تو غازی صاحب یہ جو شخصیت کا پہلو ہے سید عمر فاروق کا، یہ وہ پہلو ہے جس کی ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی. اب دیکھیں نا کتنا دعا کریں پاکستان میں عمر لا نافذ ہو جائے. سبحان اللہ. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ خالد بن ولید کو اس موقع پہ، یہ کوئی معمولی بات ہے، یعنی آپ نے صرف ان کا لباس دیکھا اور چند باتیں پوچھی، آپ نے فرمایا تمہارا یہ حال ہو گیا، تو خالد بن ولید نے اپنی قمیض پھاڑ دی اور نیچے ڈال دکھائی جو جنگیں کر کر کے ڈال ٹوٹ چکی تھی. کمال ہے. فرمایا نہیں، وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی اچھا اس پہ غازی صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سعد بن وقاص
جو فاتح قادسیہ کتنا بڑا نام ہے، ان کو اس طرح منصب سے ہٹا دینا ایک معمولی سی غلطی پر، تو یہ اس کا جو اہم پہلو ہے سب یہ کہ ان لوگوں نے کس طرح اس فیصلے کو قبول کیا. ایکوالٹی بیفور لا، گورنر کے بیٹے کو بھی دورے لگ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی لگے ہیں. بھائی صاحب پوری سوسائٹی نے، حالانکہ سیف اللہ ہیں، پوری سوسائٹی نے بشمول ان کمانڈرز کے سب نے خوش دلی سے قبول کیا، کیونکہ اس کے پیچھے مورلٹی اتنی زیادہ تھی عمر فاروق، ان کی مورل طاقت اتنی زیادہ تھی، اس پہ کوئی لہدے ہو نہیں سکتی. خود ایکسپلینیشن، یہ دو چادریں جو ہیں یہ میرے بیٹا یار تم اٹھو ذرا بتاؤ. تو اب اس کا مطلب کیا ہے، جس وقت حکمران خود مثال بن جاتا ہے تو پھر اس کی کہی ہوئی بات کی قوم جو ہے بلا اقرار اور بغیر کسی اس کے تائید کرتی ہے، اس کی تعمیل بھی کرتی ہے. واہ اچھا جی، علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. بڑھیا کی جھونپڑی ہے اور آ رہے ہیں باہر کسی سفر سے، اس سے پوچھتے ہیں بڑھیا کیا حال ہے، کہتی بڑا برا حال ہے، فاقے آ رہے ہیں یہ وہ. تو کہتے ہیں آپ کو وظیفہ نہیں ملتا؟ اس نے کہا نہیں مجھے وظیفہ نہیں ملتا. کہتے تم نے بتایا امیر المومنین کو؟ اس نے کہا یہ میرا کام ہے امیر المومنین کو بتانا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت میں کون بھوکا ہے. پھر وہ فرمایا فرات کے کنارے، غالباً بعض نے دجلہ لکھا ہے، فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھوک سے مر گیا تو پیاس سے تو مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ احساس جو ہے اس درجے کا. جی یہ در حقیقت اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی سوال قابل غور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت کے اثرات اس سے پہلے اس بڑھیا تک پہنچے تھے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آیا اور اس نے کیا. اگر آپ کسی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اور اس کو ہمیشہ جو ہے وہ خاموش رکھواتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی ایسی بات کی جرت نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے بے زبان لوگوں کو زبان دی، اپنے حقوق پہ بولنا سکھایا. آج جو حقوق انسانی یا حقوق نسواں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بیس تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کر کے دے دی. بالکل کہ آپ اپنے حقوق پہ اٹھو اور بولو، چاہے حکمران کیسا ہی کیوں نہ، اپنا حق مانگو ان سے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو شہادت کا تاج ملا ہے، اس کے پیچھے در حقیقت میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود دعا عطا فرمائی تھی حضرت عمر کو، اور بیان ہی وہی الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حج کے اندر خصوصیت سے یہ دعا میں عطا کیے، جو سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے. جب یہ آئے تھے ایک سفید جو ہے وہ قمیض پہن کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ نئی ہے یا دھلی ہوئی ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے حضور یہ دھلی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا البس جدیدن، نیا لباس پہنو، وعیش حمیدن، قابل تعریف زندگی گزارو، وہ مت شہیدن، اور جب موت آئے تو شہادت کی موت ہو. تو یہی الفاظ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ادا کیے. میں ایک بات کر کے دوسری ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت والا دن ہوگا، دنیا ساری موجود ہوگی، تمام کائنات کے لوگ ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے، ایک انتہائی خوبصورت اور کھلے ہوئے چہرے والا، انتہائی حسین چہرے والا حضرت عمر کے سامنے آئے گا اور آ کے کہے گا جزاک اللہ یا عمر خیرن عنی، اے عمر اللہ تجھے میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ کہیں گے بھی آپ کون ہو، اور ادھر تو ہر کوئی اپنا اپنا حساب کر رہا ہے اور تم یہاں میرے لیے دعا جو جزائے خیر کی کر رہے ہو، تو آپ ہو کون؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں کون ہوں، میں وہی اسلام ہوں جس کو تم نے عزت بخشی، جس کا تم نے پرچم سر بلند کیا، میں وہی اسلام ہوں. اور آج میں اللہ تعالیٰ کے دربار کے سامنے تیرے لیے یہ دعائیہ جملہ عرض کر رہا ہوں، یا اللہ یہ عمر فاروق ہے، اس کو میری جانب سے جزائے خیر عطا. ایک میاں محمد صاحب کا شعر سننے یاد آ گیا پنجابی کا، انہوں نے کہا اج دین نبی دا وانگ فقیراں رووے تے کرلاوے. اج دین نبی دا وانگ فقیراں رووے تے کرلاوے، کتوں ہوئے میرا عمر بہادر منو لے سینے نہ لا. ایسا ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک بات تو یہ بھی میں اشارہ دے کے آگے چلتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے سینئرز کا بہت احترام کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ جمعہ دیتے ہوئے جہاں بیٹھتے تھے آپ اس سے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھتے. بعد از وصال ان کا احترام اس قدر کیا جاتا ہے، تو جن کا وصال کے بعد احترام کیا جائے زندگی میں کس قدر زیادہ کرنا. لہٰذا یہ ہمارے تربیت کا اثر ہے، یہ تربیت کا اثر ہے. تربیت اور فطرت سلیم ہو تو مائیں سکھاتی ہیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا. جی اب میں ایک اور بات کی طرف جس میں اہم میں سمجھتا ہوں توجہ دلانا چاہوں گا. ایک سوال یہ ہے کہ وہ ابو لولو فیروز مجوسی آیا، اس نے آپ سے کہا کہ میرا مالک مجھ سے زیادہ مزدوری لیتا ہے، آپ کم کروائیں. اب آپ نے کیا اس پہ پوچھا، سوال کیا کہ ہاں بھی کیا تمہاری مزدوری؟ اس نے کہا 2 دنوں پر. میں کرتے کیا؟ اس نے کہا چکی بناتا ہوں. تو میں یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے. تو وہ غصہ کر کے چلا گیا اور اس کے بعد اس نے شہید کیا. لیکن غازی صاحب یہ کیا اتنی بات ہے کہ اس پہ اپنے مالک کو چھوڑ کے حضرت عمر کو شہید کر رہا ہے؟ ہاں کوئی بات اور ہے. اگر تو اس کو یہ کام اتنا قابل نفرت تھا تو جہاں آسانی تھی وہ اپنے مالک کو مارتا، حضرت عمر کو کیوں کیا؟ یہ اصل میں بہت بڑی سازش تھی، اور یہ سازش اس دور کے مجوسیوں نے تراش کی تھی اور انہوں نے تراش کر کے ان کو بھیجا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی غلامی میں دے کر. اس نے آ کے پھر یہ کام کیا اور وہ 2 دھاری والا خنجر جو ہے وہ لے کر جب آپ پہ حملہ کیا تھا زہر میں وہ حملہ کیا. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے. کئی کڑیاں ملتی ہیں تاریخ اسلام کو، دیکھیں یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو عام کہہ دے کہ بس یہ نہ اس نے جذباتی ہو کے کر دیا. بات مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام درود پاک سنتے پڑھتے ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. آپ نے کوئی بات مکمل کر رہے تھے, آپ فرمائیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ واقعہ ہوا ہے, اور اس سے پہلے جو ابو لولو فیروز مجوسی تھا, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ ذکر کیا کہ یہ والا خنجر جو ہے یہ 3 دن پہلے میں نے ہرمزان اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ موجود تھے, اس وقت اسی بندے کے ہاتھ میں تھا, اور میں جب پہنچا ہوں تو یہ گھبرا گیا, اس کے ہاتھ سے نیچے گرا. اچھا, یہ 3 دن پہلے کی, اور یہی بات جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہی تو حضرت عبید اللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے, انہوں نے سنی تو وہ فوری غصے میں آئے کہ میرے باپ کو باقاعدہ سازش کے تحت شہید کیا گیا ہے. تو گھر جا کر انہوں نے وہ تلوار لی, بلکہ ایک روایت کے اندر جو ہے وہ تلوار وہیں سے آپ نے منگوائی اور جا کے اس کو قتل کیا, رمضان اور دوسرے کو. ان کے ایمان پہ الگ سے بحث موجود ہے, لیکن اس کے باوجود رمضان کہتے ہیں ویسے مسلمان ہو گیا, جی مسلمان ہو گئے تھے, اس کے بعد اس میں رہے ہیں, وہ مدینہ منورہ میں رہے ہیں, ان پہ ایک الگ بحث ہے. لیکن وہ جو کڑیاں ملائی فوری حضرت نہیں, پھر کیسے مسلمان, کیسے پھر مسلمان, وہ محدثین کی اس پہ ایک الگ سے جرا موجود ہے, وہ بڑی تفصیلی ہے, لہذا اس پہ میں ابھی نہیں, میں نہیں کر رہا, میں تو ایک سوال کے طور پہ کر رہا ہوں کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے یہ بحث طلب ہو جائے گا. جی جی ٹھیک. ہم اس بات پہ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا فاتح ہو اور ایک معمولی بندہ اٹھ کے اس کو شہید کرے, اور وہ آئے, اور پھر جب وہ چکی کی بات, اور اتنی بات پہ, اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے, وہ جب آیا تو آپ نے فرمایا تھا, وہ چکی والا, آپ فرما رہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے, تو یہ 2 باتوں میں سے ایک بات تو ثابت ہو سکتی ہے کہ یا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے یہ جملہ اپنے الہام کی بنا پر بولا, اور اگر نہیں تو آپ کو بھی اس سازش کی کہیں نہ کہیں سے بنت پڑ چکی تھی بالکل کہ میرا وقت آخر آ چکا. نہیں, وہ اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ہاں جی, فراست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جی یہ جو آپ کی ہوگی ہے گفتگو ڈاکٹر صاحب, یا آپ کی باری, آپ آج جیسے زیادہ کوئی اندازہ نہیں ہوا. اچھا عابد فاروق جی, وہ موافقات کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آپ کی موافقت میں 18 آیات مبارکہ, 22 میں نے کہا ہے, 18, 22 اور 41 کا قول بھی کیا گیا, لیکن ان میں 9 بطور خاص وہ ہیں کہ جو آپ کے الفاظ میں اللہ رب العزت نے کرم فرما دیا, 9 ہیں. ان کے حوالے سے واضح طور پہ جناب سیدنا عمر فاروق خود ارشاد فرماتے ہیں, باقی تو چلیں آگے لکھا گیا ہے, وہ کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث, 3 چیزوں کے بارے میں تو اللہ نے بڑا خاص کرم مجھ پہ کیا. ایک تو شاہ صاحب نے بیان فرما دیا مقام ابراہیم کا, اور دوسری بہت اہم بات, وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, لو امرکا نساءک ان یحتجبنا, کہ اگر آپ خواتین کو, مراد چلیں اس وقت الفاظ میں ازواج ہیں, لیکن ساری امت مسلمہ کی خواتین کو پردے کا اگر حکم آ جائے, کہتے ہیں یہ میں نے خواہش کی فنزلت هذه الآیہ, تو یہ آیت نازل ہوگی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ واقعہ جو سورہ تحریم میں ذکر ہوا, اور آپ نے ابتدائیے میں تھوڑا سا اس کا اشارہ کیا کہ واجتمع نساء النبی فی الغیرۃ الیہ, ہے کہ وہ جو کیفیت پیدا ہوئی تو اس میں پھر حضرت عمر فاروق نے جا کے اپنے حضرت حفصہ کو اور دیگر ازواج کو یہ کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سیبات وابکارا. تو انہی الفاظ کے ساتھ یہ جو آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوگی, انہی الفاظ کے ساتھ. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے وہ استئذان کی کیفیت کی اجازت طلب کر کے ہمیں کسی کے گھر میں جانا چاہیے, تو وہ 3 جو اوقات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل کر دیا, اور رمضان کی رات میں جو خاص رخصت ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے جناب عمر فاروق کی نسبت سے عطا فرمائی, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اور پھر آپ کے انداز حکمرانی پہ اگر ہم غور کریں تو 2 جملے ایسے ہیں جن کی گونج 1400 سال سے آج تک ہماری سماعتوں میں موجود ہے. ایک وہ واقعہ جو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے والا واقعہ, اور آپ نے انہیں کھڑا کر کے ان کے بیٹے کو سامنے یہ کہا متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا, کہ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے, حالانکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے. پوری دنیا میں یہ جو ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کے جو بھی قانون ہیں, آئین میں جو شکیں ہیں, وہ ساری اس پہ بیس کرتی ہیں. جی بالکل. اور پھر دوسرا وہ جملہ کہ جس میں جناب عمر فاروق نے وہ مہر کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا, اور کمیٹی بن گئی تھی, فیصلہ ہونے والا تھا, اور 400 درہم حد مقرر کی جانے والی تھی. پھر ایک عورت کھڑی ہو گئی, اس نے کہا قرآن کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا,
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد مقرر کریں گے جب اللہ کے رسول نے حد مقرر نہیں کی. تو جناب عمر فاروق نے وہاں جو جملہ بولا اور یہ فیضان ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا، آپ نے کہا اصابت امرا وقت عمر، تو اس میں مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت ان کی تھی، جو فیضان وہاں تک پہنچا تھا، وہ اس انداز سے آگے اجتہاد کی کیفیت پیدا ہوئی کہ خواتین بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر لیتی تھیں اور آپ نے کبھی اشارہ بھی نہیں کیا. یہ ہے وومنز رائٹ، یہ ہے رائٹ ویمن رائٹ دیا ہاں سربراہ مملکت کے سامنے. جی شاہ صاحب آپ کی طرف آئے. دو واقعات میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے. ایک تو واقعہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم سے یہ بات پوچھی کہ تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا پایا؟ تو وہ جواباً عرض کرتے ہیں خیر الناس، میں نے لوگوں میں بہترین مزاج اور بہترین طبیعت ایمان کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی ہے. لیکن ایک بات ہے، جب جلال آتا ہے نا تو پھر وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے جلال کو برداشت کرنا. جلال فاروقی جی اسی کے اثرات ہیں نا شیخ احمد جی جو ہے جی بالکل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ بڑا خوبصورت اس وقت فرمایا تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے وصف پر دلالت کرتا تھا، جو قلبی تھا ان کا. وہ یہ فرمایا کہ اے کاش اگر میں اس وقت موجود ہوں جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جلال آتا ہے تو میں اس وقت تک قرآن عزیز کی تلاوت کرتا رہوں جب تک ان کا جلال دور نہیں ہو جاتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا آپ ان کے غلام حضرت اسلم کو یہ بتا رہے تھے کہ جلال فاروقی مسلمان ہو گئے تھے. جی جی یہ مسلمان تھے جی ہو گئے ہیں پکا یقین ہے جی اچھا ٹھیک. یہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا، یعنی یہ مزاج کی عکاسی کی تھی کہ اے اسلم اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی جلال آئے تو اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن عزیز کی تلاوت کی جائے. جب قرآن عزیز پڑھا جائے گا تو ان کا دل جو ہے وہ جلال سے خالی ہو جائے گا، وہ جلال نہ رہے گا. اور دوسرا واقعہ جو مرقات میں حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کرامات میں لکھا ہے، اچھا وہ یہ کہ یمن میں اسود بن قیس نے دعوی نبوت کیا تو حضرت ابو مسلم الخولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں پیش ہوئے اس سے ملاقات کے لیے کسی کام سے. تو اس نے آپ کو بھی اپنی جھوٹی نبوت کے اقرار کی دعوت دی. اسود انسی جو تھا جی ٹھیک ہے. تو حضرت ابو یہ مسلم تو دور سید صدیق اکبر کا ہے میرا خیال ہے. نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. نہیں یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہوگا. حضرت ابو مسلم خولانی کے دور میں ہے واقعہ حضرت ابوبکر صدیق ہاں حضرت ابو صدیق کے دور میں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تبھی انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ آج نہیں یار اس میں ذرا دوبارہ غور کریں. میں آپ کو بتاؤں وہ اس طرح ہوا کہ جب وہ آئے نا مدینہ منورہ، آپ ممکن ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہو جو میں نے پڑھا ہے کہ جب آئے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا کہ یہ ابو مسلم خولانی آیا ہے اور یہ دیکھیے. تو سیدنا صدیق اکبر جو تھے انہوں نے درمیان میں بٹھا لیا ابو مسلم خولانی کو. ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، ایک طرف سیدنا عمر. اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے آج اللہ نے وہ سیدنا ابراہیم والی جو بات تھی جس پہ اللہ نے آگ گلزار کی، آج اس کی میں شکل دیکھ رہا ہوں. تو یہ ذرا کنفرم کر لیجیے علامہ صاحب آپ بھی، میں نے چونکہ پڑھا ہوا ہے تو میں اس لیے. حافظ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں یہ لفظ لکھے کہ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ آئے تھے. اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے ان کو سنا تھا، نہ یہ قضیہ کبھی یہاں بیان کیا گیا، نہ دیکھا تھا. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھتے ہی پہچان جانا اور یہ بات کہنا ھذا صاحبکم، یہ ہے وہ تمہارا صاحب، کہ جس کو اسود نے آگ میں ڈالا اور اپنے زعم میں اپنے گمان میں وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ باقی نہ رہے، لیکن اللہ نے ان کو نجات دے دی ہے. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کا مظہر دکھا دیا ہے. واہ 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 واہ. یہ واقعہ پہلے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا وہ تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے انہیں پوچھا کہ آپ کدھر سے آئے ہیں؟ تو کہا میں مسافر ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواباً کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک انہوں نے کہا نہیں اللہ کے بندے تو تم ہو، مجھے ایک بات بتاؤ تم وہی نہیں ہو جس کو حضرت انسی نے آگ میں ڈالا تھا اور تم ابو مسلم خولانی نہیں ہو؟ وہ مسکرا پڑے. انہوں نے کہا میں ہوں. تو حضرت عمر کی اس وقت جو تھے نا کیفیت خوشی سے، تو پھر اس لیے سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین یہ دیکھے خلیفۃ المسلمین یہ کون ہے. جی ڈاکٹر صاحب اچھا یہ جو واقعات ہیں نا یہ انسان کے ایمان کو تیز کرتے ہیں اور ساتھ کیا احساس ہوتا ہے کہ ہم کس قوم کے لوگ ہیں. وہ اقبال کہتے ہیں کبھی نوجوان مسلم تدبر نہیں کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو وہ لگتا ہے کہ وہی ہم وہاں کے ہیں، فخر ہوتا ہے. ویسا بالکل ایسے ہی ہے. اور جتنا بھی ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیا ہے، یعنی یہ چیز سامنے آ رہی ہے نا جو انہوں نے کہا کہ اگر وہ غصے میں ہوں تو میری تلاوت ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، تو یہی تو ان کے ایمان کا سبب بنا. تعلق پہلا واقعہ یہ قرآن اور تعلق بالصاحب قرآن. صاحب قرآن پہلا واقعہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت سنی، گئے تھے سزا دینے اور خود شکار ہو گئے. تو یہ ان کی شخصیت کے اندر جو قرآن مجید کے اندر ایک فکرہ میں نے ایک دفعہ لکھا تھا، پرانی بات اپنی کتاب میں بھی، کہ وہ سر لینے آئے تھے اور سر قدموں میں رکھ کے واپس سب کچھ سپورٹ کر دیا، سب کچھ سپورٹ کر دیا. تو غازی صاحب حضرت عمر کی شخصیت جو ہے اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں ان کی انتظامی صلاحیتیں ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، اسٹیٹ مینجمنٹ ہے، لیجسلیشن ہے، جیسے ابھی مہر کے واقعے کا ذکر ہوا کہ کس پہلو کو ریاست کے کو ہم دیکھیں کہ وہاں نظر انداز ہوا، ایک پہلو بھی نظر انداز نہیں ہوا. دیکھیں نا روسو نے جو کتاب لکھی سوشل کانٹریکٹ، جو آج کے حقوق انسانی کی بائبل کہی جاتی ہے، اس کا پہلا جملہ عمر فاروق کا جملہ ہے، مین واز بورن فری بٹ ناؤ ہی از انچینڈ ایوری ویئر. عمر فاروق کا جملہ، یعنی سیدنا عمر فاروق نے شعور انسانی کی تربیت کی، شعور انسانی کو روشنی دی کہ آپ نے اگر واقعی انسانی اقدار کو سمجھنا ہے اور ایک مثالی ریاست بنانی ہے، مثالی معاشرہ بنانا ہے، تو آپ کا راستہ یہ ہے. تو یہ جو پہلو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، 17 پیوان لگے ہوئے. جی ہاں.
اور بیت المقدس جو ہے وہ کوئی اتنا آسان تو نہیں نا، لڑائی جنگ بھی ہو سکتی تھی وہاں بڑی زوردار. وہ کیا اس کو آپ کہتے ہیں جی پیش کے ساتھ کیا ہے جس کو وہ بڑا پادری کہتے ہیں، اسقف اعظم، میرے ذہن سے وہ پیش نکل جاتی ہے، اسقف اعظم. وہ بندہ تو سیانا تھا. جی بالکل. اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین وہ ہمارے لیڈر ہیں، تو اگر آپ کے ہاتھوں یہ بیت المقدس تم نے فتح کرنا ہے ہمارا، ہمیں اپنا خلیفہ دکھا دو. اگر نشانیاں ساری ہوں گی تو ویسی لڑائی کا کیا فائدہ، ان کو بلاتے ہیں. اب یہ وہ نصیر الدین صاحب کا شعر ہے، پیر نصیر الدین کا، کہ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکا پر ہے اور امام چل رہا. وہاں 17 پیوند ہے. 17 حضور یہ جو پیراہن عمر ہے حضرت عمر فاروق کا جو قمیص ہے، یہ تو امر ہو گئی نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھ لیا کہ عمر کی قمیض سب سے لمبی ہے. اسی قمیض کو تو چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ کے حصے میں جو کپڑا آیا تھا اس میں تو آپ کا قد لمبا ہے، یہ قمیض بنتی نہیں ہے. آپ نے جواب دینا تھا اس کا، وہاں مساوات بتانی تھی، وہاں بتانا تھا کہ حاکم وقت بھی عوام الناس کے سامنے جواب دہ ہے، اور پھر بیت المقدس میں بھی بتانا تھا. یہ تو وہ ہے نا چیز جو رسول اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ کوئی کمپلیکس نہیں ڈاکٹر، سوچ لیں آپ اور میں بھی کہیں جانا ہوں. نہیں آپ تو بنٹھن کے جاتے ہیں، میں البتہ سادگی سے ہی جاتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بھائی کہا گیا کہ حضور بیت المقدس میں جانا ہے، ایک سپر پاور ہے اور ایک مذہب ہے، تو سواری یہ ہو، لباس اس طرح کا ہو. آپ نے فرمایا ہمارا اگر کوئی امتیاز ہے نا تو وہ اسلام ہے، یہی ہے بس. تو وہ جو ہیبت الہی تھی جو حضرت عمر فاروق پہ متشکل اور مجسم ہو گئی تھی، وہ ہیبت اسلام تھی اور ہیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. خلفائے راشدین میں سے حضور ایک بڑی عجیب دلچسپ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریوں کی اتنی رنگا رنگی اور کسی خلیفہ راشد کی نہیں ہے. وہ ذرا سمجھا. ہاں جناب، ایک تو حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں. تو یہ جو تنوع ہے. اور ایک اور بات، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویائے صادقہ، یعنی رسول کے تو رویا کے لیے صادقہ کا لفظ اضافی ہے، وہ تو وہی ہے نا جی. تو وہ جو خواب آپ نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو خواب میں دیکھا ہے وہ حضرت عمر فاروق ہیں. اچھا جی ہاں بالکل. اتنی کثرت سے آپ نے بیان کیا. اور ایک اور بالکل سارے ذخیرہ احادیث کا جائزہ لے لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب بیان کر کے جن خوابوں کی خود ہی تعبیر بیان فرمائی ہے، ان میں بھی سب سے زیادہ وہ خواب ہیں جو حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہیں. اچھا، یعنی جس میں آپ کا شرف ہے، جس میں آپ سے محبت ہے، جس میں آپ کی کوئی نہ کوئی امتیاز ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مسئلہ اور ہے، عمومی تاثر یہ ہے، اور سارے لکھتے ہیں تذکرہ نگار کہ شاید ہی کبھی کسی نے دیکھا ہو حضرت عمر فاروق کو ہنستے ہوئے. وہ جو صلابت شخصیت ہے اور استحکام جلالت فاروقی، وہ امپریشن ہے. بھائی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کے سوانح کے اور آپ کی حیات طیبہ کے وہ حصے جن میں وہ ایک جیتے جاگتے ہنستے روتے انسان دکھائی دیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے. ایسا عجیب ہے. یعنی یہ بھی میں کہتا ہوں کہ سنت رسول کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ان سے اجھل رہا ہو. آپ نے کئی راتیں عشاء کے بعد تہجد سے پہلے کے وقت تک مختلف صحابہ سے مدح رسول میں اشعار سنے ہیں. یہ بڑا ذوق تھا. کمال ہے. ہاں جی کمال ہے. یعنی آپ لسانیات میں بھی سند ہیں، علم نسب میں سند ہیں. یعنی آپ کے والد خطاب اور آپ کے دادا نفیل نسب میں ایکسپرٹ گنے جاتے ہیں. زہیر بن ابی سلمہ، جی ہاں، اس کا شعر سنایا کسی نے جو اس نے کس کے بارے میں کہا تھا، وہ بڑا مشہور تھا علاقے کا، ایک کا سربراہ تھا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، مجھے ابھی نام یاد آ جائے گا. تو وہ جب کسی نے شعر سنایا تو شعر یہ تھا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کا چمکتا چاند ہے. تو سیدنا عمر فاروق جلال میں آ کر چپ کرو، یہ شعر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا جا سکتا، کسی بادشاہ کے لیے نہیں پڑھا جا سکتا. اور پھر کہا کہ بھائی پوچھا کہ تمہارے خاندان کے بارے میں نا فلاں شاعر نے بڑی بڑی مدح سرائی کی ہے، کچھ اشعار سنا، انہوں نے سنائے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے خاندان نے اس شاعر کو جو صلہ دیا تھا نقد کی صورت میں، وہ تو فنا ہو گیا، ختم ہو گیا. شاعر نے جو کچھ تمہارارے خاندان کو عطا کیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی یہ اشعار. یعنی آپ کا جو تنقیدی ادبی ذوق ہے، آپ ملاحظہ فرما لیجئے. جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہم نے پروگرام کو اپنے کنکلوڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو غزوہ تبوک ہوا، اس پہ چونکہ جیسے تھا کھانے کی کمی ہو گئی، صحابہ نے عرض کی حضور کھانے کو تو کچھ نہیں بچا، تو اب ہمیں کچھ کھانا چاہیے. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اجازت دے دیں ہم کچھ جانور ذبح کر لیں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو جیسے کہ مناسب سمجھتے ہو. حضرت عمر فاروق کو جب یہ خبر ہوئی تو وہیں حضور کے خیمہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور اگر یہ جانور ذبح کرتے رہے تو واپسی تو پہنچنا مشکل ہو جائے گا. تو فرمایا پھر انہوں نے عرض کی حضور یہ کون سی بات ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کھانا منگوا لیں، آپ دعا کریں سب کے لیے کفایت کر دیں. اور پھر اسی طرح ہوا، آپ نے وہ منگوایا، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ، بالکل معمولی سا، کوئی کھجور لے آیا، کوئی کچھ لے آیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دعا فرمائی اور وہ 30,000 صحابہ کے لیے کافی ہوا. یہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین تھا. جہاں تک حضرت عمر فاروق کی زندگی کا ایک درخشاں پہلو ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے.
وہ پہلو عمر سارے فاروق درخشاں سارے ہیں، میں وہی سارے عرض کر کے آگے کرنا چاہوں گا جو نظر اتنا نہیں آتا اور وہ نظر آنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ آپ نے جب سے اسلام قبول کیا تب سے لے کر اپنے شہادت کے وقت تک امت کو دیا ہے، لیا کچھ نہیں. یہ ذرا سمجھا دیں. جتنی فتوحات ہیں وہ امت کے لیے، اور ان کے اندر جس قدر بھی وظائف ہیں وہ امت کے لیے، اور وظائف میں اپنا نام سب سے آخر میں رکھا. وقت شہادت آیا تو 80,000 کے درہم کے مقروض، 80,000 درہم کے مقروض جو بھی معاملات کیے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض داشت کرتے رہے، وہ ساری کی ساری امت کی آسانی کے لیے. لیکن لیا کیا؟ صرف ایک ہی سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص میں دفن ہونا. پوری زندگی کی محنتوں کا صلہ طلب کیا ہے، اور یہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دائمی محبت کی انتہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے جب آپ نے شورا نامزد کی ہے، یہ بھی اخلاص جاتے جاتے دیا کہ جب 6 بندے نامزد کیے تو کسی نے ڈائریکٹ کہا کہ آپ کو نامزد کرنے کی کیا حاجت ہے، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ تمام حکمرانی والی خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، نامزد کر دیں. آپ نے فرمایا کیا کسرا والے کام مجھ سے کروانا چاہتے ہیں؟ کتنا زبردست جواب دیا کہ وہ کیسر و کسرا والے کام خاندانی حکومت میں کروں. اور عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان کا نام بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن محض اس لیے نہیں دیا چونکہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے وہ بہنوئی بھی لگتے ہیں اور آپ کے وہ برادر نسبتی بھی لگتے ہیں. پر میں یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کو نکال دو. اور جب کہا گیا نہیں آپ عبداللہ بن عمر کو نامزد کر دیں تو ایک ہی جواب دیا، کیا اتنا بڑا بوجھ اٹھا کے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے ایک اکیلا عمر کافی نہیں؟ میرے خاندان کو اس میں لانا احساس ذمہ داری. جی. اور اس آسانی کیا ہے، جب آپ کی تدفین ہوئی صحابہ نے دفن کیا، اور دفن کرنے والوں میں حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شامل، اور جب تدفین ہو گئی تو قبر کے ساتھ کان لگا دیے. اور تھوڑی دیر پیچھے ہٹے، لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں کان لگائے؟ پر میں دیکھتا ہوں کہ ابھی قبر کے اندر فرشتے آئے ہیں، انہوں نے سوال کیے، جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پکڑ لیا. یار میں لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ حضور کے عاشقوں کی قبر میں فرشتے حسین صورت میں آتے ہیں اور تم میری قبر میں ڈراؤنی شکل لے کے آئے ہو. انہوں نے فوری عرض کیا، انہوں نے کہا اچھا اگر عمر یہ بات ہے تو ہم حضور کے جس غلام کی قبر میں جائیں گے ان کے لیے آسانی پیدا کر کے خوبصورت شکل لے کے جائیں گے. حضرت علی کہتے ہیں یہ جملہ سن کے وہ کہتے ہیں نم یبن الخطاب، اے عمر ابن خطاب اب تو آرام سے سو جاؤ، ساری زندگی امت کے لیے آسانیاں کرتے رہو، قبر میں جا کے. بہت شکریہ جی آپ تمام مہمانوں کا، فردن شکریہ آپ کا سب کا. آج کی محفل میں یہ ہماری سعادت تھی، اور وہ 80,000 فرشتے جو ہیں وہ ہم پہ کیا کر رہے ہیں، ہماری دعائیں کر رہے ہیں الحمدللہ. اور سننے والوں کے لیے ہمارے ناظرین ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء امت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اللہ کریم عطا فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے، انشاءاللہ گونجتا رہے گا. اس کے بعد تاکہ پھر ہم محمد فیصل نقشبندی سے منقبت سن سکیں. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے میرے مہمان، سامعین، ناظرین سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی فیصل. دین کا روشن کیا خون سے دیا فاروق نے، دین کا روشن کیا خون سے دیا فاروق نے، جان ساری کا کیا اے مرحلہ فاروق نے، جان ساری کا کیا اے مرحلہ فاروق نے. ان کے آگے سرنگوں تھے روم و فارس ہو گئے، ان کے آگے سرنگوں تھے روم و فارس ہو گئے. دی تھی جب اللہ اکبر کی صدا فاروق نے، ہاں دی تھی جب اللہ اکبر کی صدا فاروق نے. گر علی نہ ساتھ ہوتے تو عمر ہوتا ہلاک، گر علی نہ ساتھ ہوتے تو عمر ہوتا ہلاک. تھا سرے دربار یہ تک کہہ دیا فاروق نے، تھا سرے دربار یہ تک کہہ دیا فاروق نے. حضرت فاروق اعظم کا ہوں ساجد میں غلام، حضرت فاروق اعظم
کا ہوں ساجد میں غلام اپنی مدحت کے لیے، مجھ کو چنا فاروق نے اپنی مدحت کے لیے، مجھ کو چنا فاروق نے، دین کا روشن دیا، دین کا روشن کیا، خون سے دیا فاروق نے، جان ساری کا کیا اے مرحلہ فاروق نے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔